بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج ذوالقعدہ 1447 سن ہجری کا پہلا جمعہ مبارکہ 6 ذوالقعدہ مطابق 34 اپریل 2026 سن عیسوی جمعہ مبارکہ کا روز روشن ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 7، پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 11، آیات بینات نمبر 43 سے لے کر آیہ کریمہ نمبر 50 یعنی 8 آیات بینات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ اہم ترین عنوان ہیں تورات، انجیل اور قرآن کی شان، قانون قصاص اور کفار کی خواہشات کی پیروی سے بچنے کا بیان۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک اتارا ہم نے تورات کو، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ زہر تورات شریف بھی قرآن مجید فرقان حمید کی طرح کلام باری ہے اور اس میں ہدایت کا سامان بھی موجود ہے اور اندھیریوں میں بھٹکنے والوں کے لیے نور بھی موجود ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار، فیصلہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ پیغمبران اعظام، ان لوگوں کا جو اسلام لائے، ان میں سے جو یہودی ہوئے، یعنی یہودیوں میں سے جو مسلمان بننے کا جن کو شرف حاصل ہوا، اس وقت جب اصل آسمانی دین نافذ ہی دین موسوی تھا، اس کو صحیح تسلیم کرنے والے اس وقت کے اہل کتاب یہود وہی مسلم تھے، یا جو جب یہ دین منسوخ ہو گیا اور دین عیسوی آیا انہوں نے اس کو صحیح تسلیم کیا، یا دین محمدی پر جو کاربند رہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی دیگر انبیاء و مرسلین کی جلوہ گری ہوئی ہے، احکام تورات کے مطابق وہ فیصلے کرتے رہے،
والربانیون اور اللہ والے، والاحبار اور علماء، یعنی اولیاء اور علماء بھی اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے. جس طرح آپ امت محمدیہ کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرآن کے مطابق فیصلے فرمائے، تو آپ کی امت کے ربانیون اور احبار یعنی صوفیاء علماء بھی تو اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. کیوں؟ بمستحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اس سبب سے کہ طلب کی گئی ان سے حفاظت کتاب اللہ کی، یعنی انہیں ضامن بنایا گیا کتاب اللہ کی حفاظت کی، اور وہ اس پر گواہ تھے. اہل علم کے ذمے ہے اور ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے کتاب اللہ کی حفاظت. یہ اس امت کا خاص ہے کہ فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کو علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں. کمال کیا انہوں نے فریضہ تبلیغ کے سر انجام دینے میں، ورنہ اس امت کے احبار بگڑ گئے اور انہوں نے انجیل اور تورات میں تحریفات کی. لیکن جو حصہ ان کا محرف ہونے سے بچا ہوا ہے وہ کلام اللہ ہے، اور ہمارے قرآن میں جو احکام اس کے باقی ہیں ان پہ ہم اس لیے عامل ہیں اور اس لیے پابند ہیں کہ وہ ہمارے قرآن اور ہماری شریعت کا حکم ہے. فلا تخشوا الناس واخشونی، تو مت ڈرو لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت بیچو بدلے میری ایتوں کے تھوڑے دام، یا مت خریدو میری ایتوں کے بدلے تھوڑی قیمت. مطلب یہ کہ احکام شرع کو پیسوں کے بدلے، دراہم و دینار کے بدلے رشوت لے کے نہ بیچو، حق حق احکام بیان کرو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو نہ فیصلہ کرے اس پر جو اتارا اللہ نے تو وہی لوگ ہیں کافر. مطلب کیا ہے کہ ایک تو ہے بے عملی کریں اور ایک ہے کہ اس کا بالکل انکار کریں. انکار کی صورت میں تو کافر ہیں. تو اے یہودیوں کے سرداروں اور عالموں، احکام تورات کا اجرا صاف صاف کرو، اپنے اسلاف اپنے انبیاء کی اقتداء کرو. ڈرو تو مجھ اللہ سے ڈرو، بندوں سے نہ ڈرو. اور یہی حکم اس امت کے علماء کو بھی ہے، بلکہ اس امت کے علماء کی شان بیان کی. فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے جو علم والے. حقیقی خشیت الہی تو عالم کو حاصل ہوتی ہے. آگے ایک قانون قصاص بیان فرمایا. جس طرح قتل کے بدلے قتل، جان کے بدلے جان کا قصاص ہے نا، اسی طرح اعضاء میں بھی ایسا ہے. فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا ان پر اس میں، یعنی کس میں؟ تورات شریف، ان النفس بالنفس، بے شک جان بدلے جان کے، والعین بالعین، اور آنکھ بدلے آنکھ کے، والانف بالانف، اور ناک بدلے ناک کے، والاذن بالاذن، اور کان بدلے کان کے، والسن بالسن، اور دانت بدلے دانت کے، والجروح قصاص، اور سب زخموں کا بدلہ. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تو جس نے سچی توبہ کی اور کفارہ کے لیے صدقہ کیا، فمن تصدق بھی، جس نے صدقہ کیا، فهو کفارۃ، اس کے گناہوں کا مٹانے والا ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، اور جو نہ فیصلہ کرے اس پر جو اتارا اللہ نے تو وہی ظالم. انکار کریں تو کافر ہیں اور بے عملی کریں تو ظالم.
یہاں واضح طور پہ فرمایا دیا کہ یہودیو تمہاری کتاب تورات میں ہے جان کے بدلے جان، قتل ناحق کی سزا جو ہمارے قرآن نے بھی برقرار رکھی، آنکھ پھوڑ دی تو بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک کاٹا تو ناک کاٹا جائے گا، کان کاٹا تو کان کاٹا جائے گا، دانت توڑا تو دانت توڑا جائے گا۔ ہاں ایسے زخم جیسے کسی ہڈی کا ٹوٹ جانا، یہ گوشت کے اندر زخم ہے، یہ شکم کے اندر نیزے کی ضرب وغیرہ جس میں قصاص مقرر نہیں ہو سکتا بدلہ، تو برمات دیت ہے جو حکومت عادلہ کے فیصلے کے مطابق ہوگی۔ اور رہا آخرت کا معاملہ تو وہ سچی توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ تو گزشتہ آیتوں میں پروردگار عالم نے یہود بے بہبود کے دو قسم کے اعراض بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ انہوں نے حد زنا میں تحریف کر دی، پھر وہ جرم میں مبتلا ہوئے اور اس معاملے کو دو جہاں کے سردار کی بارگاہ میں پیش کیا، انہیں حاکم بنایا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے قصاص کے حکم میں تحریف کر دی اور بنو نذیر کے خون کی پوری دیت اور بنو قریظہ کے خون کی آدھی دیت مقرر کی۔ اب آگے کی آیت میں ان کے تیسرے اعراض کو ذکر فرمایا۔ پروردگار عالم نے ان کے بنو اسرائیل کے نبیوں اور صوفیوں اور مولویوں کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمات اللہ کو بھیجا۔ یہ حضرت زکریا کے بعد مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ تورات کے مصدق تھے، کیونکہ بنی اسرائیل نے تورات کے جن احکامات پہ عمل چھوڑ دیا، حضرت عیسیٰ نے ان کو زندہ کیا، احیاء احکام تورات فرمایا۔ اور انجیل نے جو تورات کی تصدیق کی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ انجیل کے احکام موافق تورات ہیں، ما سوا ان احکام کے جن کو انجیل سے منسوخ کر۔ تو آگے فرمانے باری ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ عیسیٰ ابن مریم، اور ان کے پیچھے بھیجا ہم نے یعنی اگلے پیغمبروں کے بعد عیسیٰ بن مریم کو، اس حال میں مصدقا لما بین یدیہ من التورات کہ وہ تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو ان کے آگے پہلے سے موجود ہے تورات۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور عطا کی ان کو انجیل، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ یہی بات فرمائی اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یہی فرمایا آتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، تورات میں بھی ہدایت اور نور، انجیل میں بھی ہدایت اور نور، اور قرآن بھی ہدایت ہے، سامان ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ تورات، وہ انجیل تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے تورات، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے ڈر والوں کی۔ قرآن کے بارے میں بھی ہے نا، ہدی للناس بھی ہے کہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کافروں کے لیے ہدایت ہے ایمان کی، ایمان والوں کے لیے عمل صالح کی، عمل صالح والوں کے لیے تقویٰ کی، تقویٰ والوں کے لیے ورع کی، اور فرمایا ہدی للمتقین، خاص ڈر والوں کے لیے خاص ہدایت ہے۔ اسی طرح انجیل اور تورات بھی ہدایت ہیں، نور ہیں، نصیحت ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے فیصلہ کریں انجیل والے اس پر جو اللہ نے اتارا، جو اتارا اللہ نے اس میں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو نہ فیصلہ کرے اس پر جو اتارا اللہ نے تو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ کہیں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہیں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہیں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ درجے ہیں نا فیصلہ نہ کرنے کے، کہ بالکل انکاری ہیں احکام کے تو کافر ہیں، انکاری نہیں، بے عملی کر رہے ہیں، فسق کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، وہ عمل ان کا فسق ہے اور ان کی جان پر ظلم ہے۔ تو کتب سماویہ کے ذکر کے بعد ان سب تک اس آسمانی کتاب کا بھی ذکر کیا جائے جو سب کی محافظ ہونے کے بعد،
دلیل رہے تاکہ کہ آسمانی کتابیں باقی طور پر الہامی من جانب اللہ ہونے میں شک شبہ نہ رہے. انجیل تورات زبور کمی بیشی تعریف تو ہوتی رہی، اس لیے شک تو ان میں وارد ہو گیا. قرآن پاک نے اس شک کو دور کر دیا اور ایسا کلام آ گیا جس کی حفاظت اتارنے والے ذات نے اپنے ذمہ کرم پر لے. کوئی حصہ اس کا محرف نہیں، تحریف شدہ، نظمی لفظی. باقی مانوی طور پہ تو واردات ہوئی ہے، اس کے تراجم بدلے گئے، اس کے مفہوم بدلے گئے، لیکن پہلی آسمانی کتابوں میں اس امت کے شریروں نے ظاہری تبدیلیاں کی، اس کو اپنے ذمہ کرم پر لیا اور اس کی حفاظت امت کی ڈیوٹی لگا دی. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظ، تین تاکیدیں، وإنا لہ لحافظ. انا بھی تاکید، لہو جار مجرور ظرف کا مقدم ہونا تاکید، لحافظون پہ لام ہے. اب کیسے بچے کے دل میں سمو دیا. گاؤں گوڑ دیہات کا چھوٹا سا بچہ اور بچی 6-7 سال کا، اسے از ابتدا تا انتہا مکمل یاد ہوتا ہے. ورنہ ظاہری طور پر تو ایسے تھا نا بھئی، کمپیوٹر کمپوزنگ کرتے ہوئے یا ہاتھ کی کتابت سے کوئی زبر کو زیر کو پیش شد مد اس طرح بدل دیتا، لیکن وہ پکڑا جائے گا. تو فرمایا یہ شہادت ہے، قرآن سب کا شاہد ہے، محافظ ہے، مہیمن نگہبان ہے. چنانچہ فرمایا وانزلنا الیک الکتاب بالحق، اور اتارا ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ. اے حبیب، تورات اتاری اس میں ہدایت اور نور ہے، انجیل اتاری اس میں ہدایت اور نور ہے، اور آپ کی طرف کتاب اتاری. کیسی کتاب؟ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے کتاب میں سے ہے. انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، جو بھی ہے، اور اس پر نگہبان ہے. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلہ کیجئے ان کے مابین اس کے ساتھ جو اتارا اللہ. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت پیروی کیجئے ان کی خواہشوں کی. بظاہر خطاب حضور کو ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے. ظاہر پیغمبر خدا سے تو یہ متصور بھی نہیں کہ وہ دشمنان خدا ان بگڑے ہوئے یہودیوں یا عیسائیوں کی وہ پیروی کریں. تو اے قرآن پڑھنے سننے والے کسے باشد، مت پیروی کیجیے ان کی خواہشوں کی. اما جاءک من الحق، اس سے جو آ چکا تمہارے پاس حق سے. حق آ گیا، حضور حق لے آئے. اب مسلمان کے پاس جب قرآن موجود ہے تو قرآن کے مقابلے میں جو کچھ وہ محرف بات پیش کریں، جو انہوں نے تحریف کی انجیل اور تورات میں، وہ رد کی جائے گی. انجیل اور تورات کے جو احکام قرآن نے باقی رکھے وہ اس لیے مانے جائیں گے کہ وہ قرآن کا حکم. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے کیا ہم نے تم میں سے ایک ظاہر راستہ اور ایک باطنی راستہ، کیونکہ شرعتاً اور منہاجاً دونوں راستے کے معنی، یعنی شریعت اور طریقہ، ظاہر اور باطن. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو کر دیتا تمہیں ایک گروہ، یعنی امت عیسیٰ، امت موسیٰ الگ الگ نہ ہوتی، امت محمدی سب ایک ہوتے، ایسے بھی ممکن. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہاں لیکن وہ اس لیے ہے تاکہ وہ آزمائے تمہیں اس میں جو عطا کیا اس نے تمہیں. تو سبقت کرو نیکیوں کی طرف، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو نیکیوں. مال و متاع بنانے میں، دنیا داری میں بڑی ریسیں لگتی ہیں، ریسیں بھی لگتی ہیں، ریسیں بھی لگتی ہیں. مردوں کی ریسیں، عورتوں کی ریسیں. وہ پھر بچپن سے جب بچے دیکھتے ہیں تو پھر ان کا وہی ذہن بن جاتا ہے.
اور اگر وہ نیکیوں میں ماں باپ کو اچھائیوں میں ریسیں اور ریسیں لگاتے دیکھیں گے تو اس راہ پہ چلیں گے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف لوٹنا ہے تمہیں سب کے سب. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ آگاہ کر دے گا تمہیں ساتھ اس کے تھے تم جس میں اختلاف کر. یعنی اے انجیل کے ماننے کے مدعی بننے والوں، اے تورات کو ماننے کا دعویٰ رکھنے والوں، کل قیامت میں تو سب کھل جائے گا. یہ جو تم قرآن والوں سے اختلاف کرتے ہوئے جھگڑتے ہو، حق کا ڈنکا بج جائے گا. تو یہ آیت اس حکم کی ناسخ ہے جس میں ہمارے آقا کو حکم دیا گیا تھا کہ اختیار ہے، چاہے حکم کرو، ان کے درمیان فیصل بنو چاہے نہ بنو، انکار کر دو. وہ پہلے وہ آیت گزری. اللہ تعالیٰ کی طرف سے راست حکم آ جانے کے بعد آپ کی کسی کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو آپ کے لیے ناممکن ہے، لیکن اس میں امت کے ہر حاکم کے لیے ہدایت. اسی طرح ایسی امت کوئی نہیں ہے جس کی کوئی راہ متعین نہ ہوئی. مثلا حضرت موسیٰ سے عیسیٰ تک تورات، پھر عیسیٰ سے سرور عالم تک انجیل، اور اس کے بعد رہتی دنیا تک قرآن موجود ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پہلی شریعتوں کے احکام پر عمل کرنے پر ہم مامور نہیں. ہاں، وہ احکام امم سابقہ اگر اپنی اصلی صورت پر ہماری شریعت میں موجود ہیں تو در حقیقت ہم اپنی شریعت پر عمل کے مامور ہیں. تو ہم وہ جو عمل کرتے ہیں وہ ہم اپنی شریعت پہ کرتے ہیں. تو آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ فیصلہ کرو ان کے درمیان اس پر جو اتارا اللہ نے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت پیروی کرو ان کی خواہشوں کی. وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچتے رہو. أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ کہ فتنہ بن جائیں وہ تمہارے لیے بعض اس سے وہ جو اتارا اللہ نے تمہاری طرف. یعنی اے محبوب، ہم نے یہ جو فیصلہ ان کے درمیان کرنے کا حکم اتارا، تم فیصلہ کرو خدا کے فیصلے کے مطابق. اور یہ جو اپنی سازشی قوم اپنی ایک سازش رکھتی ہے اور مکر و فریب کا جال پھیلانا چاہتی ہے، اس پر بھی دھیان رکھنا ہے. ان کے احبار یعنی علماء نے، علماء یہود نے آپس میں صلاح کی کہ آپ کی خدمت میں آ کر مکر و فریب کا جو جال پھیلایا ہے اور ایک خاص پروگرام کے تحت آپ سے جو عرض کیا ہے کہ اے محمد، تم جانتے ہو کہ ہم اپنی قوم کے بزرگ لوگ ہیں، جب ہم تمہاری پیروی کریں گے تو کیا کم ترین لوگ کیا بڑے لوگ سب یہودی ہماری تصدیق کے سبب تمہاری پیروی کریں گے. ہم میں اور ہماری قوم میں خونوں اور مالوں کی بابت جھگڑے ہیں، ہم آپ کو جج بناتے ہیں بشرط یہ کہ قصاص میں ہماری مرضی کے موافق حکم. ایک طرف قصاص بنو نذیر اور بنو قریظہ میں ایک طرف پورا رکھا اور ایک طرف وعدہ کر دیا. پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو ان کی سازش سے آگاہ کر دیا. فرمایا کہ اللہ کے اتارے میں سے بعض کے بارے میں جو آپ کو مبتلا آزمائش کرنا چاہتے ہیں، محبوب خیال رکھیے. فَاحْذَرْهُمْ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو جان رکھو انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، سوائے اس کے نہیں کہ ارادہ فرماتے اللہ یہ کہ پہنچائے ان کو، یعنی سزا دے ان کو ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کے سبب. ببعض ذنوبہم، بعض سبب ہی ہے کہ ان کے گناہوں کے سبب ان کو کیا ہے، سزا دے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک
بہت لوگ البتہ ضرور نافرمان. سب سے زیادہ جو روئے زمین پر سازشی مخلوق ہے نا وہ یہود ہے. یہ نہیں صرف مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے درپے رہتے ہیں یا صرف مسلمانوں کے دشمن، وہ اپنے ماں سوا کوئی مذہب والا فرد پسند نہیں کرتے، نہ مسلمان نہ کافروں میں سے، عیسائی ہوں دیگر کفار ہوں، نہیں، وہ کہتے ہیں ہماری سرداری ہے. لیکن اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ اور ان کی پاکیزہ ماں حضرت مریم کی دشمنی میں اس حد تک بڑھ گئے، اللہ نے ذلیل و رسوا کیا. دنیا میں کہیں ریاست نہیں ملی. یورپ کے بعض محلوں میں پناہیں لیے ہوئے ہیں اور پھر عیسائیوں کی حمایت پر یہ ایک ناجائز ریاست انہوں نے قائم کی جسے اسرائیل کہتے ہیں. اسرائیل نام کا تو پرابلم ہمیں نہیں ہے، پرابلم تو ہمیں ان یہودیوں سے، کیونکہ اسرائیل تو حضرت یعقوب پیغمبر کا لقب ہے. اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، سرانی زبان اللہ کا بندہ، ان کا لقب ہے، اس لیے ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل، اولاد یعقوب. ان میں جو یہودا نامی آپ کا بیٹا تھا حضرت یوسف کا بھائی، اس کی نسل سے ہیں یہ یہودی. لیکن ہمیں تو یہ یہودی کافروں سے مسئلہ ہے کہ وہ جو ایک ناجائز ریاست انہوں نے بنائی قبضہ کر کے، اس کی بیس پر ہمارے فلسطینی غزہ کے مسلمان بھائیوں پر جو انہوں نے ظلم ڈھایا ہے اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر اکیلے بیٹھ کے آدمی کبھی تصور بھی کرے. وہ دل دہلا دینے والے مناظر جو میڈیا دکھاتا ہے وہ چشم فلک دیکھ رہی ہے، اور قہر قہار اور غضب جبار جو ہما وقت ان بد نصیبوں اور ان بدبختوں کی یہ کاروائیاں دعوت دے رہی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انجام کار تک پہنچائے، ذلیل و رسوا کرے اس جہان میں بھی اور آخرت میں تو ہوں گے ہی ہوں گے. اور ہمارے غزہ کے فلسطینی مسلمان بھائی بہنوں، بچوں، بوڑھوں، سب کو سکون کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا. آگے فرمایا فحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا فیصلہ جاہلیت کا وہ طلب کرتے، یعنی تو نادانوں اور جاہلوں کا کام تھا نا کہ امیر جرم کرے تو اس کی سزا اور، غریب کرے تو اور. ان میں بدکاری بھی اس لیے پھیلی تھی یہودیوں میں کہ امیروں کے لیے یہ رجم نہیں نافذ کرتے تھے اور غریبوں میں کرتے تھے، تو ان کے امیر جو ہے وہ عیاش ہو گئے، بدکاری میں لگ گئے. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کون ہے اچھا سب سے، کون ہے اچھا اللہ سے ادرو حکم، اللہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھیں، یعنی ایمان رکھیں مومن ہوں. مومنین و موقنین کے لیے اللہ سے بہتر کون فیصلہ فرما سکتا. اس لیے مسلمانوں کو اس کے فیصلے پہ نظر رکھنی چاہیے، اور وہ دستور کی، قانون کی کتاب، وہ اب رہتی دنیا تک اٹل قانون ہے، اس میں تبدیلی نہیں. ہمارے بندوں کے اپنے بنائے ہوئے نصاب ہوتے ہیں نا، اسکولوں کے ہوں یا مدرسوں کے ہوں، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے، ان میں ادلی بدلیاں ہوتی رہتی ہیں، نصاب بدلتے رہتے ہیں، مختلف بورڈ بنتے ہیں، مختلف نصاب بنتے ہیں، طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں امتحانوں کے.
لیکن ایز اے مسلمان جو ہمارا اسلامی نصاب قرآن کی صورت میں وہ رہتی دنیا تک اٹل ہے. اسی کی تشریح کے لیے صاحب قرآن کی جو حدیث ہے وہ اٹل ہے، اس میں تبدیلی نہیں. میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات 2% کی کمینی دنیا کے لیے یہ اتنے بد نصیب ہیں ہمارے والیان ریاستوں یا جو عدلیہ ہے، سب سے بڑی سپر پاور دنیاوی ظاہری طور پہ تو عدلیہ ہی ہوتی ہے کہ والیان ریاست بھی اصولی طور پہ تو پابند ہیں قانون کے. جب کلمہ اسلام کے نام پر ریاست آزاد کرانے کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس سے نیچے کوئی لفظ نہیں ہے نا ہمارے پاس، بطور قانون حکومت، قانون ریاست، ایک لمحے کے لیے بھی اسلام نافذ نہیں کیا. ویسے اپنے طور پہ انفرادی مسلمان عمل کرتے ہیں، ابھی ہم یہ کر رہے ہیں، دین کی میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، نماز جمعہ پڑھیں گے، یہ ہم اپنے طور پہ عمل کر رہے ہیں. ہم سے زیادہ بہت بڑی سطح پہ لوگ عمل کر رہے ہیں، بلکہ اس کو آگے بھی پہنچا رہے ہیں، لیکن بطور قانون ایک لمحے کے لیے بھی اسلام نافذ. اگر قانون تم نے اس ریاست میں بھی جس کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ باقی بھی اسلامی ریاستیں ہیں لیکن کلمے کی بنیاد پہ ریاست مدینہ کے بعد یہ ریاست بنی، اگر اس میں بھی قانون نافذ نہیں کرنا اسلام کا تو بنایا کیوں؟ بنایا کیوں؟ سوال تو ہے نا. مثلا آج کی بات ہے، میرے سامنے ایک ویڈیو گزری، اتنا موٹا وہ بھینسا، کوئی وکیل ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، جج ہے، کیا بلا ہے، بڑے سٹائل سے لگا ہوا ہے. وہ عورت بالکل بھی فارغ ہو جائے، 3 طلاقوں والی بھی ہو جائے، اول تو آزاد ہے، جہاں پر زیادہ نہ مرضی سے عدت کے بعد نکاح کرے، لیکن اگر وہ چاہتی ہے واپسی تو اسلام نے اس کے لیے تحلیل شرعی رکھی، اس کو حلالہ کہتے ہیں. بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں، بڑے گھمنڈ سے کہہ رہے ہیں بھائی کورٹ نے جی فیصلہ دے دیا، حکومت نے، سپریم کورٹ نے، بھائی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی اس کے ساتھ نکاح کر سکتی جیسے اوروں کے ساتھ کر سکتی. کس منہ سے بھائی تم مسلمان کہلاتے ہو؟ بھائی بولی تم سیدھی سیدھی کافروں کی بولتے ہو، لباس تمہارے کافروں والے، چال، گفتار، رفتار، کھانا پینا، تمہارے بچوں کے جو ہے وہ لائف سٹائل سارے کافروں والے. تو تم کافروں کے قاضی بنو، ان کے جج بنو، مسلمانوں کے قاضی کیوں بنو؟ مسلمانوں کو تو فیصلہ کر کے دینا ہوتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور وہ تمہارے قریب سے بھی نہیں گزری. یعنی آپ خود بتائیں دیانتداری سے، ہمارے یہاں یہ جو کورٹ کچہریوں میں ججز ہیں یا وکلاء ہیں، ان میں سے کون خوش نصیب ہوگا جس کو دیکھ کے درست ناظرہ قرآن بھی جو شریعت کا تقاضا ہے تلفظ کے ساتھ پڑھنا آتا ہو، چاہے جائے کہ وہ اس کا عالم ہو. جج کے لیے تو عالم قرآن ہونا ضروری ہے اگر مسلمانوں کا جج ہے، کہ مسلمانوں کے فیصلے تو قرآن کے مطابق ہونے. برٹش لا، الو کے بڈو خبیث ہو، برٹش لا وہ خود انگریز اپنے یہاں نافذ کرے، تمہیں اس نے کیوں، تمہارے اوپر کیوں ٹھوک دیا بھائی؟ اس ملک میں جس کی بنیاد ہی کس پر ہے؟ کلمہ سے. یہ بد نصیبی ہے. میں اکثر علماء کے سامنے روتا ہوں، بڑی بڑی تحریکیں اور بڑے بڑے بعض اوقات چلتے ہیں نا ایشوز، میں کہتا ہوں سارے ایشوز کو ایک دفعہ پیچھے رکھ دیں، سارے علماء حق، علماء ربانیین کی میں بات کروں، جو بد مذہب ہیں ان کے علماء تو علماء اسلام نہیں ہے نا، وہ تو وارثان نبی نہیں ہے، وہ تو وارثان ابلیس ہے. میں علماء ربانیین کی بات کر رہا ہوں، علماء حق، علماء سنت، کہ وہ ایک ایشو لے لیں، وہ کہیں گے ایک ایشو ہے ہمارا کہ کلمے کے نام پہ ملک بنا، اس میں کلمے کا نظام نہ کرو، باقی تو تمہارے سارے معاملات ویسے ہی سیدھے ہو جائیں گے، اسی میں تمہارا سود کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا.
کہ جب قانون اسلام والا ہو جائے گا اسی میں تمہارا زکوٰۃ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اسی میں عدل کا نظام قائم ہو جائے گا، حدود جب قصاص، حدود شریعت کی جو سزائیں وہ نہ شروع ہو جائیں گی، اور وہ اتنی سخت ہے آپ کو پتہ ہے، اس پہ مستشرقین جو ہے نا، مستشرقین ایک ہوتا ہے مشرقین جو شرک کرتے ہیں اللہ کے مد مقابل کسی کو پوجتے ہیں، ایک ہوتا ہے مستشرقین بڑے کاف سے، مستشرقین ان کو کہتے ہیں مغربی لوگوں کو، یہود و نصارہ کے ان سکالر کو جو شرقی علوم اس لیے سیکھتے ہیں کہ اسلام اور بانی اسلام پر اعتراض کر سکیں۔ مستشرقین کا ایک اعتراض ہے جی وہ چوری کی سزا پہ کہ یہ جو لنجا بنانے والا دین ہے جی، رجم کی سزا پہ یہ تو قتل کرنے والا دین ہے جی، اور بھائی جب ایک چور کو آپ واقعی ٹنڈا کرو گے تو وہ ایک ٹنڈا سارے جہان کے لیے کافی ہوگا عبرت کے لیے، روز ٹنڈے نہیں کرنے پڑیں گے، تو نہیں کرتے اس لیے روز چوریاں ہوتی، اس لیے بکواس کرنے سے پہلے چاہیے کہ غور کرو اسلام کی اس میں حکمت کیا ہے۔ اسی طرح قانون زکوٰۃ آج لاگو ہو جائے بے روزگاری کا ختم ہو جائے گا، امیروں کا مال غریبوں کی طرف منتقل ہوتے رہے گا، عشر کا نظام ہے، زکوٰۃ کا ہے، سود کا خاتمہ کر دو، اللہ سے جب جنگ نہیں رہے گی نحوست ختم ہو جائے گی، مسلمان امیر ویسے مسلمان غریب بھائیوں کو قرضہ دینا شروع کر دیں گے، غنی فقیروں کو زکوٰۃ دیں گے، تو بتائیے کوئی بے روزگاری اور مسائل رہیں گے؟ یہ پورا جنوبی پنجاب جناب اٹھا ہوا ہے، ادھر مرد عورتیں بچے بوڑھے اڈے پہ آپ دیکھتے ہوں گے آگے پیچھے دائیں بائیں وہ پکڑ لیتے ہیں، بندے نے وہ کہا نا بھی پیسے نہیں ہیں تو اس کو پکڑ لیا، اس کو سائیکل پکڑ لیا، بھائی اتنی بدماشی، باہر سے آ کے مقامی بندے کا سائیکل کھینچ رہے ہیں، دو بھائی گھروں سے بچے اٹھا رہے ہیں، گھروں میں چوریاں کر رہے ہیں، ایک کا ہاتھ کاٹو نا پھر دیکھو، آخرت میں تو قیامت میں تو یہ جو پیشہ ور بھیکاری ہیں ان کے چہرے پہ داغ ہوں گے، لیکن یہاں دنیا میں بھی ان کو داغ دو نا۔ سب معاملہ ہے قانون اسلام کا، تو انہی قوانین اسلام میں سے ایک قانون جو آج کل موقع کی مناسبت سے میں اس کا بیان کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں، قرآن فرماتا ہے وَاتُو حَقَّهُ یوم حصادہ، کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ جس طرح یہ درم و دینار پیسہ اور سونا چاندی اور مال و متاع پہ شریعت میں سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوتی ہے نا 2.5%، یعنی 40واں حصہ، اسی طرح کھیتی کٹنے پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ہاں ایک اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، مسئلہ پورا بتانا چاہیے بھائی، عشر اور نصف عشر کا فرق نہیں بتاتے ہمارے حضرات، کہتے خیر ہے جو زیادہ دیں گے تو ان کے نفری صدقہ ہو جائے گا، ہو تو جائے گا، لیکن ان کا مسئلہ تو پورا بتاؤ۔ عشر صرف اس زمین پہ ہوتا ہے جو بارانی، ہمارے اکثر زمینیں بارانی نہیں، اب ادھر دائیں بائیں جتنی زمینیں ہوتی ہیں پورا سال یہ بیٹھے ہیں سجاول بھائی، ان سے پوچھیں کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بارانی تو کوئی کوئی ہوتی ہے، غیر بارانی پہ نصف عشر، یعنی عشر کا مطلب ہے 10 میں سے 1 بوری، نصف عشر کا مطلب ہے 20 میں سے 1 بوری، فرق ہے، 100 میں سے آپ 10 بوریاں دیں اور 100 میں سے 5 تو فرق نہیں، عام طور پہ نصف عشر والی زمین، ہاں جن کی برانی ہے واقعی اس کو زمین فصل اگانے کے لیے پیسے پانی نہیں لگانا پڑتا، وہ بارش سے ہی بات ہو جاتی ہے، اس پر پورا ہے، بہرحال عشر ہو جس پر یا نصف عشر، یہ بالکل اسی طرح فرض ہے جس طرح زکوٰۃ، اور اس کے مستحقین فقراء ہیں، ان فقراء میں اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں، اول پیش بعد درویش، بعد درویش میں جس کو سب سے زیادہ ترجیح دیں وہ سنی مدرسے کا طالب علم ہے، کہ وہاں آپ کے لیے 2 ثواب ہیں، جس طرح وہاں کیوں شریعت نے رشتہ دار کو کیوں اہمیت دی کہ عام فقیر سے وہاں 2 ثواب ہیں، اسی طرح یہاں بھی اول خیش کے بعد درویش میں یہ درویش وہ ہے کہ 2 ثواب ہیں، رشتہ دار کو دینے میں 2 ثواب کیا ہیں؟ ایک تو وہی اللہ کی راہ میں جو فرض تھا وہ ادا کرنے کا، دوسرا حسن سلوک صلہ رحمی رشتہ دار سے کرنے، اسی طرح درویشوں میں سے سنی دینی طالب علم کو دینے میں 2 ثواب ہیں، عام فقیر کو 1 ہے، ادھر 2 ہیں، کیوں؟
ایک وہی اللہ کی راہ میں اپنا فریضہ ادا کرنے کا، دوسرا دین کے علم کے پھیلنے کی تحریک میں شامل۔ الحمدللہ جو ہمارے بھائی یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، ہمارے نمازی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کے اس مدرسے میں باقاعدہ رہائشی درس نظامی عالم کورس شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے 8 طلبہ ہیں جن کے کھانے پینے کا نظام بھی یہاں پہ ہے، میڈیکل کی سہولت، کھانے پینے کی ساری، یہ بجلی کی، الحمدللہ یہاں اللہ نے ایسا کرم کیا، اتنا بڑا یہ قرض اٹھا کے ہم نے پروجیکٹ لگایا ہے کہ گرمی ہو، سردی ہو، رات ہو، دن ہو، بجلی کا پرابلم نہیں۔ تو آپ صرف عشر کے لحاظ سے نہیں، ہر لحاظ سے ہمارے دست و بازو بنے، اور اس طرح دست و بازو بنے کہ یہ تو ابھی نئے آئے ہیں، آپ خود ان کو کہیں ہاں جی آج ہماری تھریشر لگنی ہے، آج ہمارے فلاں رشتہ دار کی لگنی ہے، یہ میرا نمبر لیں، اتنے بجے آپ مجھے کال کرنا یا میں کال کروں گا، اپنے آ جائیں۔ یہ نیکی در نیکی ہے، اور یہ وہ نیکی ہے کہ دنیا سے آپ چلے جائیں گے۔ کوئی بچہ جو حافظ قرآن بن گیا، عالم قرآن بن گیا، استاد بن گیا، پھر اس کے شگیر در شگیر، صبح قیامت تک، جب تک وہ سلسلہ، وہ نسل ایک پوری وہ دین پڑھتی پڑھاتی رہے گی، آپ قیامت سے جتنا پہلے دنیا سے رخصت ہو کے قبر میں پہنچ جائیں، آپ کے لیے ثواب جاری رہے۔ تو میں آپ سے یہ پر امید ہوں، اور بہت پر امید ہوں سجاول بھائی، یہ تحریک چلانی ہے تھوڑی سی ان ساتھیوں کو ساتھ لے کے، تاکہ ہم پھر اس طرف لگیں۔ اس کی ہم نے ہر مہینے 1,45,000 مئی سے لے کر آنے والی فروری تک قسط دینی ہے، اور ہمارے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو مئی کی ہم نے ابھی قسط دینی ہے، 1 روپیہ بھی، یقین کریں 1 سے نیچے تو عدد ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ اب ہمارا جو یومیہ خرچہ ہوتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی چیز مد کیا ہوتی ہے، یہ گندم، آٹا، یہ کم از کم سال کی ہمیں آپ لوگ کفایت کر دیں، تاکہ ادھر سے ہم بے فکر ہو جائیں کہ لنگر ہمارا پورا ہو گیا، یہ نظام چل رہا ہے، بچوں کو پریشانی نہیں، پھر میں اس طرف لگوں اور وہ ہر مہینے اس کے لیے میں تگ و دو کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔